کتوں ملن، اس رمضان دا شرم کتوں حاصل ہوئے، اس مہمان کی خدمت کے پوری ہوئے گی۔ یہ پروٹوکول یہ نہیں کیتا، یہ پروٹوکول ایسی کہ شہری اندر تاخیر کی جائے، شہری آخری وقت اندر کی جائے۔ صحابے نے پوچھا راجہ پیغمبر شہری کا ٹائم بہترین کیے؟ آقا فرماندے نے جی بندہ 50 آیتاں کی تلاوت کر لے، 10 آیتاں کی تلاوت بندہ کر لے، یہ شہری کا ٹائم بہتر ہے۔ 15 منٹ لگ جائیں گے 50 آیتاں پڑھ جاؤں، 20 لگ جاتے بس، بہت ہی کھیترا کتنا گھنٹہ لگ جائے گا بس۔ یہ ہے ساڈا انداز کی تو پھر شہری ٹائم اذان پہلے پڑھ دینی ہے، احتیاط ہے۔ افطاری ٹائم اب 5 منٹ سے کوئی 10 منٹ، خواجہ نے 10 منٹ تے سفد نے 5 منٹ، یہ اپنے کو احتیاط کر لیے کہ نبی پاک کی حدیث مطلب ہو چکی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جنہوں تک لوگ افطاری اندر جلدی کریں گے دین قائم رہے گا، جنہوں لوگ افطاری اندر تاخیر کریں گے دین کی بنیاداں بھی لڑکیاں والے نبی پاک نے فرمایا لأن اليهود والنصارى يؤخرون۔ یہ سونا عبادت سمجھ لیا یہ رمضان عبادت کا مہینہ، اپنے آپ کو تھکان کا مہینہ ہے، راحت کا مہینہ نہیں۔ اسی ہر کام راحت رکھ لیا یا خراب نہیں رکھ لیا۔ شہری کے رات سارے تو پہلے ہو جائے گی۔ نبی پاک نے فرمایا شہری اندر تخلیق کرو، جڑا دین ہوندا دین وہ حالات جیندے بھی ہون، یہ اصول یاد رکھیا جی۔ دین جڑا ہوندا حالات جیندے بھی ہوندی اپنی جگہ تے قائم رہندا ہے۔ وہ کہدا دین ہویا اج کچھ کل کچھ جے حالات بدلے تے دین بدلدا گیا۔ ہن اللہ دا شکر ہے افطاری دا پروگرام ہوے نا کتے سارے اکٹھے ہون، خبر کتنا دا یہودیاں عیسائیاں دا افطاری اندر تاخیر کرنا، جان بوجھ کے ٹائم ضائع کرنا۔ جو سورج غروب ہو گیا مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، اگے پیچھے گھڑیاں کے مطابق اذان فٹ دے دیندا ہے۔ ہن 5 منٹ احتیاط، تینوں کنے احتیاط دیتا تو احتیاط کر دی۔ عبادت افطاری ساری بھی عبادت ہے، اس اندر طریقہ سنتا چلے گا۔ اور اس دن نبی پاک نے فطرتی عمل بیان کیتا ہے۔ آقا نے فرمایا ہمیشہ دین قائم رہے گا جنہوں تک لوگ افطاری اندر جلدی کر کے اج دین کے تجیہ بکھر گئیاں نے۔ کیوں؟ اج اسی یہودیاں عیسائیاں دے نقشے قدم تے چلنا شروع ہو گئے۔ اور پھر بھی یاد کر رکھو، میں شروع کی عرض کر دیا کو پورا روزہ کھولنا حرام ہے۔ نبی پاک نے سنت کی، آقا نے فرمایا صبح فجر کے ٹائم بلال اذان دے تے کھانا پینا بند نہ کرو۔ سحری کے دان دیندے سی ساڈے ہن پونے 3 گھنٹے پہلا کھانا ضرور ہے لیکن ادھر ادھر دے مار دور کے ہٹ جانا، اذان دینی نصیب نہیں۔ اذان کیڑے جو دان نہیں دینی چاہیے، جڑا بلال اذان دسو کی سی تے نبی پاک نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے پھر کھانا پینا بند کر دے، فجر کی اذان دیتے سی۔ 2 مؤذن نبی پاک دے اور پھر بلال دی اذان دی کھانا پینا بند نہ کر دے، عبداللہ بن ام مکتوم دی اذان دی تے کھانا پینا بند ہو جاتا، یعنی سحری بند ہو جاتی۔ افطار صبح صادق دا ٹائم شروع، فجر دا نماز دا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اور جدو بلال اذان دیتا مغرب دی یا عبداللہ بن مکتوم اذان دیتا، صحابی اذان کا لفظ سن کے پھر کوئی عبادت ہے، ہندوستانی بھی عبادت ہے، ہندوستانی بھی عبادت ہے، سحری کروانا بھی ثواب ہے، سحری کرنا بھی ثواب ہے، برکت کا ثواب ہے، افطاری کروانی بھی ثواب ہے، افطاری کرنی بھی ثواب ہے، افطاری ساری عبادت ہے۔ یہ تو عبادت ہے تو پھر عبادت کے اندر طریقہ رسول کریم کا کیوں نہ؟ اگر اذان دے مشروع ہونے کی بات لمبی ہو جائیے، اذان دے مشروع ہونے کی حدیث پڑھ لو نا، اس کے اندر کی مشورے سی؟ کسی نے کہا محترم بندے اکٹھا کرنا نماز واسطے کیویں کیتا جائے، کسی نے کہا دھودڑا بجا لو، ایک نے کہا ناقوس بجا لو، کسی نے کہا ہاتھ باندھ دیا کرو، کسی نے کہا پیپڑیاں بجا لو۔ یہ کوئی گول ہی شکل کی ہے، چار کھڑکایا کرو۔ نبی پاک نے کوئی بھی پسند نہیں کی، پھر خواب اندر اللہ نے اور حضرت عمر بن عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی دو صحابہ نبی پاک دے اللہ نے فرشتے ساڈا شعار مسلمانوں دا ہے، جتھے مسلمان دی آزاد کی بات ہوئے نبی پاک فرماتے تھے حملہ بھی کرنا، کیونکہ جو مسلمانوں دا پنڈ ہے، مسلمانوں دا علاقہ ہے۔ اذان ایک ساڈا پہچان ہے، اللہ دی توحید دا اعلان ہے۔ دوسرا کلچر نہیں، پھر نہیں دوبارہ کلچر ڈگ ڈگ مارنی، جرس سے نبی پاک نے شیطان کی طرف کیا ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔
جڑا مسیطہ دے کھڑکانا شروع کر دیتا ہے شیطان کو خوش کرنا کہ رحمان کو خوش کرنا ہے؟ کہتی دے بارے نبی پاک نے فرمایا کہتی ہونی چاہیے اس گھر اندر کہتی ہوئے اتنے اللہ کا رحمت کا فرشتہ نہیں آتا شیطانی عمل ہے الجلس من الشیطان نبی پاک نے فرمایا اذان دے دے کی موت پہنی اذان نہ رونا کیوں نہیں کھولتا عبادت روزہ ہے شہری عبادت ہے افطاری عبادت ہے سارا دن کوٹے کوٹے رو کرتا ہے لیکن جو کام کرتے ہیں انہوں بھی نبی کی سنت تو ہٹ کے جو آغاز کرتے ہیں انہوں بھی نبی کی سنت تو بڑے سنت کے پھر کہتا ہے مسلمان ہے مسلمان پھر کہتا ہے رمضان میں بہارن سیکھنی ہوں دیا میں شاعر کا بھی کرا ہوں گلا کون ہو گئی ہے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے لیکن کرنا کام روزہ رکھنا ہے دوسرا کام تراویح پڑھنی ہے یہ اندر بڑے شکار نہیں میں سادہ ہی سمجھاوا تاکہ وقت زیادہ نہ سر ہوئے تراویح پڑھنی ہے نبی پاک نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ رات کا قیام کرے گا رمضان کے اندر یعنی تراویح پڑھے گا قیام اللیل کرے گا اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ وہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اتنے میں قرض کرا چھوڑی گئی ٹھیک ہے کچھ بندے ایسے نے جنہوں نے اللہ نے شریعت دے طور دے روزہ منع کیتا نہ رکھن رخصت ملی ہے وہ اندر حاملہ عورت بھی ہے مرجیا بھی ہے مسافر بھی ہے وہ اندر بیمار ہے دائمی بیمار بھی ہے شیخ الکبیر بھی ہے جنہوں نے اللہ نے رخصت دی ٹھیک ہے رخصت لین لیکن بیعت سکتے ہی نا کھڑے نہیں ہو سکتے تھے بیعت سکتے ہی نا کرسی تے نہیں بیٹھ سکتے زمین سے بیٹھ سکتے ہیں نا رمضان تک کچھ نہ کچھ حصہ تے حاصل کرن فیض میرے آؤ تراویح اندر کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے یا زمین تے بیٹھ کے کرسی تے بیٹھ کے لیٹ کے قرآن سنو کم از کم یہ سب چیزیں مستقبل بن جاؤ روزہ تے نہیں رکھیا من صام رمضان والے جس تے پورا نہیں اتریا من قام رمضان تے پورا اتر جاؤ اج ساڈا انداز تھی روزہ نہیں رکھنا میں تراویح کا تو پڑھی ہے تراویح الگ بنے روزہ الگ بنے الگ الگ پہچان انہاں دی وہی ثواب روزے دا وہی ثواب قیام دا اور پھر اے اندر بڑے فکرے نے کوئی کہندا جی نبی پاک نے تیری پڑھیاں 3 دن نبی پاک نے 3 دن پڑھیاں پڑھائیاں لیکن نال اپنا ادھر بھی پیش کیتا نا میں کیوں نہیں مڑ کے پڑھیاں جماعت نال آ کے مسیتے پڑھائیاں میں ان کو تاب علیکم میں ڈر گیا تواڈے تے فرض نہ کر دتیاں جان یہ فرض ہو جاندی پھر کنے پڑھنی ہے سی ایتھے نفل کوئی نہیں سمجھ کے پڑھدا فرض کون پڑھے گا نبی پاک دا تے یار دا سی آپ نے تے بیان فرما دیتا میں سوال تے چاچے دن نہیں آیا اور پھر یہ بھی اسکال جمع کرتے ذہن چوں کوئی کہندا عمر نے تراویح جماعت شروع کی تھی کوئی کچھ کہندا کوئی کچھ کہندا نبی پاک دے دور اندر بھی ابو داؤد اندر صحیح سند حدیث ہے نبی پاک دے دور اندر بھی با جماعت نماز تراویح پڑھی جاندی سی مسجد حدیث الفاظ نے نبی پاک ایک دن مسجد آئے دیکھا کچھ لوگ نا ایک امام کے پیچھے کھڑے نے تھے امام قرات کر رہے تھے پیچھے کھڑے پڑھ رہے ہیں نماز شکل بنائی نماز آئی آپ نے فرمایا ایک ہی فرمایا اللہ کے پیغمبر بڑی بےنقاب تہاڈا قاری جڑا ہے تے انہاں لوگاں نوں نماز پڑھا رہا ہے نفل پڑھا رہا ہے قیام اللیل کرا رہا ہے جنہاں نوں قرآن یاد نہیں زبانی اللہ کے پیغمبر پہنچ رہے کوئی منع نہیں فرمایا کوئی مناظرہ نہیں فرمایا یہ تقریری بھی کیا جاتا ہے نبی پاک نے دور اندر با جماعت نماز ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دی دور قوت اندر نبی پاک دی دور زندگی اندر آپ کے سامنے مسجد اندر نماز با جماعت پڑھائی ہے ابی بن کعب نے اس کال ختم ہو جانا چاہیے کہ عمر نے یہ فیصلہ کیتا سی شیعہ حضرات عمر دے خلاف نے سوالتے عمر کو ہاتھ کا پیچھے شروع کر دیتے یہ جماعت کا ثبوت ہے اور پھر ایک حدیث اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث میں ٹکڑا بیان کرا آقا فرماتے ہیں فضیلت کی ہے انہو من قام مع الامام نبی پاک نے فرمایا جن بندے نے رات کا قیام امام کے ساتھ کھڑے ہو کے کیتا اج بہت سارے بڑے نا اس کی پچھلی رات پڑھنا بڑا ثواب ہے تے گھر پڑھنی بڑی ثواب ہے ہاں جی کلے پڑھنا کا بڑا ثواب ہے کلے پڑھن کا ثواب وہ نہیں ہو سکتا جہاں جماعت کا پڑھن کا ثواب ہے نبی پاک نے کی فرمایا
آقا نے فرمایا کپڑے کو کر نہیں میرے پیغمبر دی سیدی صاحب آقا نے فرمایا انہو من طعام مال امام حتی ینصرفا نبی پاک نے فرمایا جنہیں امام جنہاں پورا قیام کیتا تراویح جنہیں رکھتا ہے پوریا پڑھیا فرمایا اللہ اس بندے دے نامہ مال ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا وہ جا کے سو جائے ساری رات عبادت اندر کی لکھی جاتی ہے گھر پڑھنا ہے ثواب تے نہیں کلے پڑھنا ہے ثواب تے نہیں اس واسطے اسی کی کرنا رمضان دے پہلا کام روزے رکھنا ہے دوسرا کام کی تراویح بھی عبادت سمجھ کے پڑھنی ہے نفلی ہے تو اس واسطے کیا جاتا ہے اذان اس واسطے نہیں ہوتی تکبیر اس واسطے نہیں ہوتی یہ خوشی کی عبادت ہے اللہ دیکھ رہا چلتا میرا بندہ میرے سامنے خوشی کا بھی چکتا ہے فرض ہو گیا نا وہ سارے تے پابندی کرتی ہے نہ پڑھیے تو کچھ ہوئے گی سختی ہوئے گی سزا ملے گی نفلی عبادت اندر بچے دے بات نہیں پائی دے اج اسی رب نے پھر نہ کرنی تراویح پڑھنیاں نے مولوی نے بلایا خدا نے مداجہ تراویح نہ پڑھے تے پڑھنیاں ضرور ہیں لیکن نصیب تو نہ پڑھیے جتھے تو چاہتے میں آیا 15 منٹاں دی 20 یا 20 پڑھ کے کرو کری ادھر نہ پڑھ قرآن دا حریت نہ بگاڑ قرآن کے مذاق کے نہ کر قرآن سکون کی کتاب ہے اطمینان کی کتاب ہے دل تسلی دینے والی کتاب ہے اس کتاب کا حشرشی نہیں کر رہے ہیں دبر مگر اسی کہنے بڑی سپیڈ ہے ہاں بیٹی یہ پیچھے جانے آگے پاڑھے دکھا نہ پڑھ ایسی تراویح اللہ تیری ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں اور میں پڑھنے چڑیا نے یہ بھی مسئلہ ہونا حال ہوگا سوشل میڈیا نیچے اور بڑے نقصانات نے اتنے ہم فوائد بھی بڑے ہو گئے جڑے لوگ سارے ہر ایک تائیں سر پسائی پہ دے وہ بھی پڑھتے نے طارق جمیل کا نام سنے ہیں اتنا احترام لوگ کرتے سی میں دیکھتا سی میں کہ ایک مدی ماننا ہے کیونکہ اللہ کی شان ہے کئیاں روز دے کے دعا دیتا ہے کئیاں دعا دے کے روز دیتا ہے یہ اللہ کی شان ہے زندگی اندر اتار چڑھاو بنتا ہی رہتا ہے کہ ہن انہیں وہ سوشل میڈیا تے ایک کلپ وائرل کر دیتا ہے انہیں اعتراف کیتا ہے ساڈی نماز دے نام مدو دی تے مان لو توحیدی بھائیو سنت اندر زندگی ہے سنت اندر کامیابی ہے اپنے بڑے نہیں مان لو انہیں اعتراف کیتا ہے انہیں کہ بھی آگے کوئی روایت صحیح نہیں حقیقت بھی ہے بھی تراویح والی کوئی نہ صحیح نہیں موتا امام مالک اندر دو اللہ تعالی پہلے روایت لے دی امام مالک علیہ الرحمہ نے اس کے اندر حدیث ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب تمیم داری رضی اللہ عنہ دعا مقرر فرمایا کہ انہوں 8 رکعتاں نماز تراویح پڑھاؤ صحیح سندنا امام نووی نے یہ بھی حنفی عالم دین ہے انہوں نے اپنی کتاب اندر اساس سنا کر لکھے ہیں اعتراف کیتا ہے اس روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے وہ امام مالک جتھے مولوی کہنا ویرت آ رہی ہے وہ دے اوپر انہیں ٹھنڈے نظر ماریا جو اسے نعرے بھی لکھی 8 کے مقرر فرمایا سی جڑے مولوی 20 کی روایت حضرت عمر کو پیش کرتے ہیں کہ عمر نے 20 رکعتاں تے جمع فرمایا اٹھے سارا موتا امام مالک نے لکھیا ہے سارا پہلی بات یہ ہے اس روایت الفاظ نے غور نہیں کیتا اس روایت الفاظ یہ نہیں کہ عمر نے مقرر فرمایا لوگوں نے جمع فرمایا نہیں بس جو اندر ہے سیدنا عمر کے دور اندر 20 پڑھیاں جاتی ہیں ایک ہوتا ہے میں مقرر کیتا ہے ایک ہوتا پڑھیا جانا وہ سارے دور اندر کی کچھ نہیں ہوتا وہ سارا دین بڑھ گیا ایک کہہ رہے تھی اس کو آ کے ایک بندہ بول خرابیاں کرتا پھرے کیا وہ مسئلہ کہہ رہے تھی دعوت ہے کوئی دعوت نہیں ہوتا اپنا فیر ہے انہیں دور چلتا ہوئے گا پتہ نہیں کون کرتے ہیں اور پھر روایت بھی سندر کمزور ہے خدا کرابی یزید بن رومان ہے حضرت عمر نہ جو ملاقات ہی نہیں ہوئی گل بھی تو سن رہی نہ حدیث نبوی نہیں وہ اثر ہے سیدنا عمر کی طرف منسوب ہے جھوٹا اثر ہے یزید بن رومان راوی اثر ہے حضرت عمر نہ ملاقات ہی ثابت نہیں زندگی پائی نہیں گل کتوں نے سن لی انہوں کو یہ حنفیانہ نہیں بنیا ابراہیم بن اسماعیل بھی کرابی دئی تھے اس واسطے جھوٹ کا پرندہ ہے کنیاں تراویحاں نے نبی پاک نے صحیح بخاری کے پیچھے گھر کی برائی زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ بیوی تو ود کے خاوند کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا ساری امام بھی جیسا فرماتے ہیں صحیح بخاری کے پیچھے مولوی ادھر تو ادھر ہو جائے اس روایت کا انکار کوئی مائی دلال نہیں کر سکتا
کوئی نہیں کہہ سکتا صحیح نہیں. ابھی جیسا پوچھا آپ کی رات کی نماز کے بارے کی خیال ہے؟ آپ نے امی کی فرما دیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوئے چاہے غیر رمضان ہوئے 11 تو ود نہیں پڑھیاں. 11 کیویں 8 رات کا قیام یعنی تراویح تہجد اور 3 وتر. ہوں اتنے مولوی نے کوئی اشکال پا دیتا یہ بھی تراویح لا کے تہجد لا کے اٹھے وہ جی 13 دنوں نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے تراویح دی جنوں تراویح مانتے ہو کئی فتوا دے 3 دن نہیں پڑھیاں 3 دن نہیں پڑھیاں چاہیے نے. ساڈے کراچی اندر اتنے عمل ہو گیا 3 دن سارا قرآن مکمل ہوتا ہے کھان پین بھی ہوتا سارا کچھ ہوتا ساری رات لگے رہتے ہیں. پھر انہوں نے کیتا ہے بھی مسلمان نے کہتے ہیں نبی پاک نے 3 دن نہیں پڑھیاں اسی بھی 3 نہیں پڑھنیاں. وہ جی 3 دن پڑھیاں وہ حدیث پہ غور کرو وہ الفاظ ہی پڑھ لو اس کے اندر کی ہے. نبی پاک نے ایڈیاں لمبیاں پڑھائیاں صحابی فرماتے ہیں سانو فلاح دا خوف ہو گیا. پوچھا صحابی نے کہ استاد جی فلاح دا مطلب کی؟ کہنے لگے سحری ایڈی لمبیاں تراویحاں پڑھائیاں 8 رکعتاں نبی پاک نے سانو ڈر محسوس ہویا کہ ساری سحری نہ فوت ہو جائے سحری نہ رہ جائے کہ تہجد کتنے گئی. نبی پاک نے تہجد سفر بھی کبھی نہیں چھڈی. تو کیویں کہنا تہجد ہو رہے تراویح ہو رہے تراویح تے عقیدہ لفظ ہی نہیں یہ بعد ہی جا دے اصل لفظ حدیث اندر قیام اللیل تے تہجد ہے تراویح تے عقیدہ لفظ ہی نہیں ہے. یہ مولوی نے اختراع ہے تراویح کہہ دیتے ہیں. بہرحال اس مسئلے میں جانے سمجھائے ہیں وقت زیادہ ہو گیا ہے. بہرحال میں ایک اشارہ یہ دینا سی کہ تراویح پڑھنی ہے ان جو بھی مان گئے جنہیں نہیں سی مانتے. طارق مسعود بھی ایک ویڈیو جانتا ہے وہ بھی مان گیا کہنے لگا یہ 20 تراویح والی روایت صحیح نہیں. طارق جمیل نے بھی اعتراف کیا 20 تراویح والی روایت صحیح نہیں. جنہاں کو بیان آیا ہو کرے پائے گا سچ کر دیا نکال جا کے سارے آہی مولوی کیوں نہیں سچ دادا انہوں پتہ مصلی سارا جاتا رہنا تے چلو جے انہوں کر دیتا تبلیغی جماعت تو تے اودا کی بات ہے وہ اپنے اندر دیندا ہے خود کو سارے کچھ موجود ہے. بہرحال سچی گل کر دینی چاہیے تے آخرت اپنی سنبھال لینی چاہیے. سچی گل یہ ہے نبی پاک نے 8 ہی پڑھیاں نے تے 8 ہی پڑھنیاں چاہیے نے 3 وتر نے اور نبی پاک نے سحری بھی کی افطاری بھی کی سحری اندر تاخیر کی افطاری اندر جلدی کی یہ نبی کی سنت ہے سارے نبیوں کی سنت ہے. اور پھر رمضان دے روزے رکھن کا بھی وہی ثواب ہے رمضان کے تراویح پڑھن کا بھی وہی ثواب ہے. ویسے انشاءاللہ کوشش کرنی کرو گے نا انشاءاللہ اللہ کرے آج چاند نظر آ گیا تے آج ہی سیدھے پتھرے ہو جانا ہے تے یہ اللہ نے ایک دن ہو دے تب مہلت سویٹ گئی کام کومن سویٹر سموٹر دی تے پھر انشاءاللہ کل تے پکیاں نہیں کل تے تراویح انشاءاللہ پکیاں نہیں زیادہ نہ ہوئیاں کل پکیاں نے اس واسطے تیاری کر لینی ہے. سننا پڑھنا نہیں متے تے تیول نہیں پانے لو جی روزے رکھنے پڑنے نے رکے فکر پہ گیا کئی نے پانے لب لینے نے وہ جی وہ میرے دا مسئلہ موجود جی روزہ رکھ کے سارا میرا ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی بہت شکر ہوئی نا وہ جی مومن کی شکر ہے کہ کیا روزہ پگنا نہیں پگنا کیوں نہیں پگائے گا انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا پگ جائے گا. قرآن کی تلاوت کر روزہ دیا تو کہنا روزہ رکھ کے میرے کو پگایا نہیں جاتا انہوں چاہیے روزہ رکھ کے ادھر ادھر کھڑکن پھڑن کی ضرورت نہیں وہ کثرت نال اپنا قرآن پڑھے انشاءاللہ روزہ نہیں لگے تجربہ کر کے دیکھ لیا. اسی وہ آخر نا اسی مسلے تے کھڑا ہونا ساری دیہی 440 رہنی ساری تے جدو اسی تراویح نہیں نا پڑھانی ہوتی ساری اپنی کیفیت رمضان اندر یا غیر رمضان ہوئے سانو بھی کوئی سرور نہیں آتا جدو تک قرآن پڑھتے رہیے نا ادو تک سانو پتہ ہی ہوتا کہ روزہ لگتا کہ نہیں لگتا روزہ ہوتا کہ جو ویلے پھریے ادو روزہ دستا کہ سی آیا. اس واسطے جب روزہ لگتا ڈالے قرآن کی تلاوت کثرت نہ کرے انشاءاللہ قرآن پڑھنے والوں کی پیاس بھی بہت جائے گی اور پوچھ بھی مل جائے گی. بہرحال یہ میں عرض کیتا ہے لیکن ایک ضمن ایک مسئلہ میں تمہیں سمجھا دیا کئی بھائیاں نے روزہ نہیں رکھا وہ لگ میں نام گنے میں شروع اندر ہی کسی جڑے لیٹ آئے وہ بھی سن لو. پہلا بندہ جڑا دانوی مریض ہے یعنی پکا بیمار ہے منجے تے لگا نہیں بیچارے کو سنگت اٹھن بیٹھ دی بھی کھان پین دی بھی کوئی نہیں وہ کمزور بہت ہے رکھے گا تے موت واقع ہونا ڈر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے ایک یہ بندہ ہوگا. دوسرا ایک وڈیرا آدمی جن کی عمر 100 لگی ہے کمزور بہت زیادہ ہے نہیں بیچارے کو اٹھیا بٹھیا چلیا پھریا جاتا وہ بزرگ شیخ الکبیر ہے کیا گیا ہے حدیث اندر وہ بھی روزہ بشک نہ رکھے. اور تیسرا اگر عورت حاملہ ہے
حاملہ عورت اگر سمجھتی ہے میں حمدی میں تو میرا مشقت ہے میرے کو روزہ نہیں رکھا جاتا وہ بھی بشک روزہ چھڑ دے چوتھی عورت جڑی مرضیہ ہے دودھ پلان والی بچے دودھ پلاتی ہے بچے دودھ پلان نہ بھی کمزوری ہوتی ہے جسم اندر اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں روزہ پکا سکتی ہے تو پکائے رکھے چاہیے رکھنا بہتر رکھنا ہے اگر سمجھتی ہے بالکل پگلا نہیں توڑے تو بہتر ہے کہ بندہ چھڑ دے تو پھر وہ عورت بھی روزہ چھڑ دے کتنے ہو گئے 5 بندے ہو گئے 6واں مسافر بھی رخصت دیتی ہے جو سفر سے جانا ہے بشک روزہ نہ رکھے بعد میں چلائی دے رہے لیکن رکھ رہا ہوتے موج ملتا ہے بعد میں پھر رکھنا اوکھا ہی ہوتا ہے لیکن شریعت کو اجازت ہے اگر کوئی مسافر سمجھتا میرا سفر لمبا ہے میرے کو روزہ پگنا نہیں مشقت نہ آ جائے شریعت نے کیا روزہ چھڈ کے بعد روزہ کلائی دے گا وہ کلائی دے گا فدیہ نہیں دے گا کہ جب پہلے میں 5 گئے شیخ الکبیر دائمی مریض کا شوگر آنا پہ ہوتا ہے جن شوگر بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے نا کھان پی تو بیچارہ رہ نہیں سکتا تھوڑے منٹ بعد انہیں کھانا ہوتا ہے وہ بھی یہ شامل ہے کیونکہ شوگر بھی ہمیشہ کی بیماری ہے جنہوں لگ گئی یاد نہیں چھوڑی 5 بندے حاملہ مرضیہ اور شیخ الکبیر دائمی مریض شوگر والا مریض یہ اگر روزہ چھڈنا چاہ تو ان کی فدیہ دیں گے فدیہ دینا ہے وہ آج کل فدیہ اپنا ادا کرن کیونکہ رمضان آنے شروع نہیں ہوا جو رمضان شروع ہو گیا وہ پہلے دن تو جو فدیہ اپنا دے فدیہ کتنا دینا ہے یہ بھی ایک سوال ہے یہ جواب بھی میں دے دیا امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث اندر بیان فرمایا عبداللہ بن عمر کا موقف یہ بھی ایک حاملہ عورت آئی کہنے لگی میرے کو مشقت ہے میرے کو روزہ نہیں پگدا فرمانے لگے افطری واطعمی فی کل یوم مسکین فرمانے لگے روزہ چھڑ دے اپنی جگہ تے ہر روز کسی مسکین کو کھانا کھلانا میں بس مسئلہ سمجھا رہا تھا آپ کو پتہ ختم ہو گیا ہوں مسکین کو کھانا کنا ساڈے جو حساب لانے لگنا کوئی شہری کا خرچہ کنا افطاری کا خرچہ کنا تے یہ 100 دی روٹی ہے کہ تو یہ نہیں کیلکولیشن کرنی امی جی عائشہ نے وزن دسیا ہے فرمایا جڑا بندہ فدیہ دے ہر روزے دے بدلے ہر دن دے بدلے وہ ایک نصف سا وہ فدیہ دے گا نصف سا 2.5 کلو دا ہوندا ہے کہندا کنے دا ہویا 1.25 کلو دا سیدھا مان کر لو ویسے تے 37.5 کلو یہ وزن بنتا ہے وہ تسی فدیہ دے سکتے ہو ہٹا کٹا تندرست نہیں دے سکتا میں فدیہ دے دانچنا نہیں وہ تے روزے فرض نے فرمان شاہدہ بالکل مشارف علیہ السلام وہ روزے رکھے گا جنہیں 5 مریض میں عرض کیتے ہیں جنہاں تو اگر کوئی ہے کہ وہ مان دارے دے دے مان آٹا دے دے چاہے مان کھجور دے دے چاہے مان چاول دے دے جڑی بھی جنس ہو دے سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ دے دے گا کنوں مدرسے میں نہیں یا ادھر ادھر کسی نے صرف ایک بندے کو دے گا کیونکہ حدیث اندر الفاظ موجود نہیں زکات کا معاملہ نہیں ہے یتیم مسکین سارے کیلکولیشن نہیں ہونے صرف مسکین کو دینا ہے مسکین کون ہے سادہ تعریف یہ ہے کہ جہاں گزارا نہیں ہوتا صحیح معنی رہ کے یعنی فضول خرچی تو بچ کے فیشن پرستی تو بچ کے صرف اپنا گزران کرتا ہے وہ بیچارے دی آمدن تھوڑی ہے یہ سمجھ لو جی اج کے دور اندر 20,000 تنخواہ ہوے 25 بھی ہوے ساری چیزاں مولدیاں ہون 5-6 بچے ہونے کا گزارا نہیں ہوتا وہ مسکین ہے ویسے نہ حدیث اندر دی وضاحت ہے مسکین ہو جائے 1-2 روپے واسطے دانتا نہ پھرتا پھرے 1 کھجور واسطے 2 کھجور واسطے مانگدا نہ پھرے وہ مسکین ہے جڑا چمڑ کے سوال نہ کرے قرآن نے یہی کہ اللہ یسألون الناس الہافا جڑا چمڑ کے سوال نہ کرے اس واسطے میں پچھلے دن میں عرض کیتا سی اب پیشہ ور بکاریاں جڑا گناہ ہے قرآن نے دینا دا حکم نہیں دیتا جڑا چمڑ کے سوال کرے 10 روپے دو دیندی ہے 100 تو کٹ لینا ہی نہیں 200 تو کٹ لینا ہی نہیں ایسے بکاریاں دینا صحیح نہیں ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب ہوئے گا گناہ ہوئے گا کیونکہ تسی انہاں نوں حوصلہ افزائی کر رہے ہو تاکہ پیشہ ور منتے بن جائے نہیں اسلام کی پہچان نہیں مسکین لبنے نے جنہاں دے اندر بیماریاں موجود نے جڑے مریض نے حساب جڑے میں گنے نے وہ اگر نہیں روزہ رکھنا چاہتے روزہ چھڈ کے اپنا فدیہ دین واسطے مسکین تلاش کرو اللہ